اور صرف بریلویہ ہی نہیں بلکہ ہر باطل کی یہ پہچان ہے کہ وہ علماء حق کی عبارتوں کو کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک قاعدے کی بات کر دوں، ایک اصولی بات کر دوں جو ہمارے ہر ساتھی کو کام میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے اکابر کی کتاب سے جب کبھی کوئی آدمی کچھ بھی پیش کرے تو پہلی بات آپ یہ کہیں کہ دیکھو اوریجنل کتاب ہمیں دکھاؤ، اوریجنل کتاب سے اسکین دکھاؤ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کا جو ترجمہ آپ نے ہمیں پیش کیا ہے یہ ترجمہ ہمارے اکابر کی کتاب سے دکھاؤ۔ مثال کے طور پہ در مختار یا ہدایہ سے آپ کو کسی نے کچھ دکھایا تو آپ یہ کہیں کہ در مختار یا ہدایہ کی اس عبارت کا، چونکہ یہ کتاب ہماری ہے تو ہمارے علماء نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے وہ دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ یہ دو بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم دکھا رہے ہو یہ ترجمہ ہے یا ترجمانی ہے؟ اگر ترجمہ ہے تو ہمارے اکابر والا چلے گا، اور اگر ترجمانی ہے تو ہم تمہاری ترجمانی کیوں مانیں؟ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو بات تم کہہ رہے ہو ہماری اس کتاب سے اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے یا حدیث کی کس روایت کے خلاف ہے وہ بتاؤ۔ پانچویں بات یہ کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو تمہیں اب یہ دکھانا پڑے گا کہ ہماری بات تم جو صحیح مان رہے ہو قرآن کی کون سی آیت کے مطابق ہے یا حدیث کی کون سی روایت کے مطابق ہے۔ بنا دلیل کے تمہیں ماننے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ کبھی جب گاڑی اٹک جاتی ہے تو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک کیوں ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ یہ جو بات تم نے ہماری کتاب سے دکھائی ہے واقعتاً یہ مفتہ بھی ہے یا ہم نے پہلے سے اسے چھوڑ دیا ہے، یعنی غیر مفتہ بھی ہے۔ تو اگر غیر مفتہ بھی ہے تو ہمارے خلاف پیش کرنا یا تو تمہاری زیادتی ہے یا تو تمہاری جہالت ہے۔ زیادتی یہ کہ ہم نے چھوڑ دیا پھر بھی پیش کر رہے ہو، اور جہالت یہ کہ ہم نے چھوڑ دیا تمہیں معلوم نہیں اور پیش کر رہے ہو۔ تو یہ 6 باتیں یاد رکھ لیں۔ اگر یہ 6 باتیں ہمیں یاد ہو جائیں گی، ہمارے ساتھیوں کو یاد ہو جائیں گی، تو باطل کسی بھی شکل میں ہو، قادیانیت کی شکل میں ہو، اہل تشیع کی شکل میں ہو، اہل حدیث کی شکل میں ہو، اہل قرآن کی شکل میں ہو، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، خوارج، کسی کی شکل میں ہو، سب کے سامنے کسی کی بھی شکل میں آئے آپ جو ہے یہ 6 باتیں سامنے رکھیں گے، کبھی بھی آپ اپنے اکابر سے بدظن نہیں ہو پائیں گے۔ اس سے ایک بات اور مجھے سمجھنا ہے مفتی صاحب کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں کتابوں کے حوالے دے کر کے، بعض اوقات ان لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹی کتابیں بھی چھپائی ہے علماء دیوبند کے نام سے، اسی ہو بہو اسی انداز میں، اور انہوں نے اس میں جو ہے اپنے انداز کی عبارت کو ٹھوسا ہوا ہے۔ ایک عام آدمی تو اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے یہ چیز کو دیکھا ہے اور مجھ سے یہ سابقہ بھی پڑا ہے کہ جھوٹی کتابوں کو یہ پیش کرتے ہیں، اور اکثر جب ان سے اصل کتاب کا اسکین یا اصل کتاب کی عبارت مانگی جاتی ہے، اور جب بھی ان سے عبارت مانگیں تو وہ یہ کہہ کر کے مانگیں کہ 2-3 صفحہ آگے کے اور 2-3 صفحہ کے پیچھے کے بھی ساتھ میں اسکین دیں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ساتھ میں آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سینٹنس کو اٹھا کر کے لوگوں کے اوپر اور پھر اس کے بعد اپنی رائے کو تھوپ دیا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ، جبکہ وہ معنی اس کا علماء دیوبند اس کا وہ معنی نہیں لیتے، وہ بات کسی اور چیز کے لیے ہے، کوئی اور مسئلہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ امکان کذب کا مسئلہ جو پچھلے بار بھی ہمارے سوال میں آیا تھا کہ علماء دیوبند نعوذ باللہ من ذالک، وہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ایک جھوٹا پروپوگنڈا اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ بھئی کسی نے آ کر عالم سے سوال کیا، جب ایک سوال عالم کے پاس آئے گا تو عالم کو اس کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ جو سوال کرنے والا ہے وہ مطمئن ہو کر کے جائے۔ اگر وہ جواب نہ دے تو پھر وہ عالم کیسے کس کام کا کہ جو ایک شخص کے دل میں ایک شک پیدا ہوا اور اس کے شک کو دور نہ کر سکے، وہ اس مسئلے پر سوال کے اوپر جواب دیے انہوں نے، اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، تو ایک سینٹنس کو اٹھا کر دنیا کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ پوری عبارت اگر پیش کر دے تو بات صاف ہو جائے گی، سب کے سامنے بات ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو مسئلہ عقیدہ علماء دیوبند کا تو یہ نہیں ہے۔